لا تتخذوا قبری عیدا ولا تتخذوا بیوتکم مقابر وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا ما انتم ومن بالاندلس الا سوا. یعنی اکٹھے ہو کر میری قبر کو میلہ نہ بنانا، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے رہنا، ان کو قبریں نہ بنانا کہ جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، اور مجھ پر درود پڑھتے رہنا. تمہارا درود جہاں بھی تم ہوگے مجھے پہنچ جائے گا. اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو اجتماع کر کے عبادت گاہیں بنا لیا. صلاۃ والسلام کہنے میں تم جو مدینہ میں ہو اور وہ جو اسپین میں ہیں برابر ہیں. مطلب یہ کہ صلاۃ والسلام کے لیے میری قبر پر جمع نہ ہونا دور نزدیک کی کوئی بات نہیں، ہر جگہ سے فرشتے ہی پہنچاتے ہیں. ابو سعید مولا الحروی سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ ایک حدیث مروی ہے. آپ تو اس حدیث کو غلط قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث بہت مشہور ہے. لوگوں میں مشہور ہو جانے سے کوئی حدیث صحیح نہیں ہو جاتی. لوگوں میں تو بہت باتیں مشہور ہوتی ہیں، حالانکہ وہ غلط ہوتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پر چڑھایا جانا عیسائیوں میں کتنا مشہور ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے. جیسے کہ قرآن نے بیان کیا ہے، اسی طرح سے کئی احادیث ہیں جو زبان زد عوام ہیں، بالکل موضوع اور جھوٹی ہیں، جیسا کہ لولاک والی حدیث. اسی طرح اول ما خلق اللہ نوری اور دیگر احادیث بھی ہیں. ان احادیث کو تو بڑے بڑے مولوی بیان کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کو بھی تو عیسائیوں کے پادری اور مولوی ہی بیان کرتے ہیں. کیا ان کے بیان کرنے سے یہ بات صحیح ہو جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھائے گئے؟ اصل میں جب جہالت کا دورہ ہوتا ہے تو عوام کے مولوی بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے عوام ہوتے ہیں. جیسے جاہل عیسائی تھے ویسے ان کے مولوی بن گئے، جو عوام کہتے تھے وہی وہ کہنے لگ گئے. کسی قوم کو زوال آتا ہی اس وقت ہے جبکہ عوام کے ساتھ ان کے علماء بھی جاہل اور مقلد ہو جاتے ہیں. تحقیق کا مادہ ان میں نہیں رہتا، لکیر کے فقیر بن کر رہ جاتے ہیں. اس حدیث کو تو آپ نے غلط بتا دیا، لیکن اس حدیث کو کیا کریں گے جو مشکات شریف میں بھی عین الفاظ موجود ہے، جو مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح مجھ پر لوٹاتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس حدیث میں صراحت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سلام کہنے والے کو جواب دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ سن کر ہی جواب دیتے ہوں گے نا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے. اس سے حضور علیہ السلام کو قبر میں زندہ ہونا یا سلام سننا کیسے ثابت ہو گیا؟ بلکہ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ آپ قبر میں زندہ نہیں، ورنہ جواب کے وقت جسم میں روح لوٹانے کے کیا معنی؟ کیا زندے کے جسم میں بھی روح لوٹائی جاتی ہے؟ سلام تو ہر وقت کوئی نہ کوئی بھیجتا ہی رہتا ہے، ہر وقت آپ جواب دیتے رہتے ہیں، اس لیے روح ہر وقت آپ کے جسم میں ہی رہتی ہے، جس سے زندگی ثابت ہوتی ہے. جب زندگی ثابت ہو گئی تو سننا بھی ثابت ہو گیا. جب روح ہر وقت جسم اطہر میں رہتی ہے تو پھر جواب کے وقت روح لوٹانے کے کیا معنی؟ حدیث تو روح لوٹائے جانے کی تصریح کر رہی ہے اور آپ کہتے ہیں وہ ہر وقت جسم میں رہتی ہے اور اس سے دنیاوی زندگی ثابت ہوتی ہے. یہ تو آپ بتائیے کہ فوت ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کا جسم میں اطہر جو 32 گھنٹے تک باہر رہا، اس اثناء کے سلاموں کا جواب دینے کے لیے روح آپ کے جسم میں لوٹائی گئی اور آپ زندہ ہوئے، یا اس عرصے میں صلاۃ والسلام ہی کسی نے نہیں پڑھا کہ جواب دینے کی نوبت آتی اور روح لوٹائی جاتی؟ اور اس عرصے میں بھی آپ علیہ السلام کو دنیا والی کوئی مصروفیت نہ تھی؟ کیا اس عرصے میں آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سلاموں کا جواب سن کر جواب دیا؟ اگر جواب دیا تو کیا آپ علیہ السلام کی روح لوٹائی گئی تھی اور آپ زندہ ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام نے زندوں کی طرح سلام سن کر جواب دیے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کو زندہ دیکھ کر پھر دفن کیسے کر دیا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اثناء میں زندہ ہی نہیں ہوتے تھے تو اس کی کیا وجہ؟ کیا اس وقت روئے زمین پر کوئی سلام کہنے والا ہی نہیں تھا، یا ان کو سلام کہنے سے روک دیا گیا تھا، یا اس عرصے کے سلاموں کا جواب دینے کے لیے روح ہی نہیں لوٹائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہوئے؟ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ موت کے بعد برزخ میں روح لوٹانے سے آدمی زندہ نہیں ہوتا. اور اگر روح لوٹائی نہیں گئی، حالانکہ اس اثناء میں یقیناً بہت سے سلام پڑھے گئے ہوں گے، تو پھر ان سلاموں کا کیا بنا؟ کیا ان کا جواب دیا ہی نہیں گیا؟ اور یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر دیا گیا لیکن کسی وقت بعد میں، تو یہی ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر جتنے سلام پڑھے جاتے ہیں وہ سب سلام دعا ہوتے ہیں. ان کا سننا اور اسی وقت جواب دینا ضروری نہیں، بلکہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ان تمام سلاموں کو جمع کر کے کسی خاص وقت میں جب اللہ کو منظور ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کو پہنچا دیتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے حق میں جوابی دعا دے دیتے ہیں. اور یہی اس حدیث کا مطلب ہے. اس حدیث سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ جو ہی کسی نے سلام پڑھا آپ نے سن کر فوراً جواب دیا. گویا کہ آپ ہر وقت سلاموں کے جواب کے انتظار میں ہی رہتے ہیں اور سلاموں کے جواب دینے کے سوا
آپ علیہ السلام کا کوئی کام نہیں، نہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں اور نہ حدیث کی یہ مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سی صحیح احادیث میں صراحتاً یہ آ چکا ہے کہ سلام فرشتے پہنچاتے ہیں، خواہ کوئی دور پڑھے یا قریب، آپ کو سننے اور فوراً جواب دینے کی تکلیف نہیں دی جاتی۔ اگر آپ سلام نہیں سنتے تو روح کس لیے لٹائی جاتی ہے؟ روح تو جواب دینے کے لیے لوٹائی جاتی ہے، نہ کہ سلام سننے کے لیے، اور جواب کبھی بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ سلام تحیہ نہیں ہوتا کہ جس کا سن کر فوراً جواب دیا جائے، وہ تو سلام دعا ہوتا ہے۔ جیسا کہ خط میں اپنے کسی دوست کو السلام علیکم لکھا جاتا ہے اور پھر جب اسے خط پہنچتا ہے تو وہ سلام کا جواب دے دیتا ہے۔ روح تو لٹائی جاتی ہے، خواہ جواب دینے کے لیے ہی صحیح، اس کو تو آپ مانتے ہیں؟ اس کو تو ہم مانتے ہیں، جو آ گیا اس کو کیسے نہ مانیں، لیکن اس کی کیفیت اور تاثیر کو ہم نہیں جانتے، کیونکہ عالم برزخ کا معاملہ ہے۔ عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کی کیفیات اور حالات کو جاننا اور سمجھنا انسانی ادراک سے باہر ہے۔